کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو صرف کہانیاں نہیں رہتی بلکہ تاریخ کا دھارا بدل دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی ہستی کی بات کریں گے، ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے تنہائی، مخالفت اور ناقابل یقین مشکلات کے باوجود انسانیت کو محبت اور سچائی کا پیغام دیا۔ تو آئیے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، اگر ان کی پوری زندگی کے مشن کو صرف ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہوگا: انہوں نے زمینیں نہیں، دل فتح کیے۔ انہوں نے لوگوں سے نہیں، جہالت سے جنگ کی۔ بس یہی ایک اصول تھا جس نے ان کی پوری زندگی کو سمت دی۔ دیکھیے، ان کی اصل طاقت تلوار میں نہیں تھی، نہیں، بلکہ ان کے کردار میں تھی، ان کی رحم دلی میں اور ان کے صبر میں تھی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 570 عیسوی کے عرب سے۔ ذرا تصور کریں اس دور کا، ایک ایسا وقت جب ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بے جان بتوں کو پوجتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں میں جنگیں چھڑ جاتیں جو نسلوں تک چلتی تھیں، اور انصاف تو جیسے تھا ہی نہیں۔ تو اسی گہری تاریکی کے بیچ ایک روشنی کا ظہور ہوا۔ ان کی شروع کی زندگی وہ مسلسل صدموں سے بھری ہوئی تھی۔ سوچئے، پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر صرف 6 سال کے تھے جب والدہ حضرت آمنہ بھی چلی گئیں، اور 2 سال بعد ہی 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب جو ان کا سہارا تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تنہائیاں تھیں، لیکن انہی تنہائیوں نے ان کے کردار کو اور مضبوط بنایا۔ پھر 25 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آیا جب ان کی شادی ایک بہت ہی معزز تاجر خاتون حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، نبوت کے اعلان سے بہت پہلے، مطلب کئی سال پہلے، مکہ کے لوگ خود انہیں کس نام سے پکارتے تھے؟ الامین اور الصادق، یعنی امانت دار اور سچا۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے نا، کہ اتنے مشکل بچپن کے باوجود ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ وہ پورا معاشرہ جو بعد میں ان کا مخالف بھی بنا، وہ بھی ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا تھا۔ وہ اکثر شہر کے شور سے دور، مکہ سے باہر ایک پہاڑ پر غار ہرا نامی غار میں چلے جاتے تھے۔ وہاں وہ عبادت کرتے، غور و فکر کرتے، اور پھر جب وہ 40 سال کے ہوئے، اسی تنہائی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ اچانک ان کے سامنے فرشتہ جبریل ظاہر ہوئے اور ایک ہی حکم دیا: پڑھو۔ وہ شدید گھبرا گئے اور ان کا جواب تھا: میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر وہی حکم دہرایا اور پھر تیسری بار، اور ہر بار ان کا جواب وہی رہا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا شدید لمحہ ہوگا، خوف اور حیرت سے بھرا ہوا۔ اور پھر تیسری بار فرشتے نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ کی پہلی وحی بنے: اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور بس یہیں سے ان کے پیغمبرانہ مشن کا آغاز ہوا، ایک ایسا پیغام جو صرف عرب کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے تھا۔ جب وہ اس واقعے کے بعد کانپتی ہوئی حالت میں گھر لوٹے تو سب سے پہلے جس نے ان پر یقین کیا وہ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ تھیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بنی۔ ان کے بعد ان کے نوجوان چچا زاد بھائی حضرت علی، ان کے منہ بولے بیٹے حضرت زید اور ان کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر ایمان لائے۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹے اور خفیہ حلقے سے بات شروع ہوئی تھی۔ پھر جب یہ پیغام آہستہ آہستہ عام ہونے لگا تو مکہ کے سرداروں کی نیندیں اڑ گئیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس آواز کو دبا دیں۔ انہوں نے دولت کی پیشکش کی، بادشاہت کا لالچ دیا، لیکن ان کا جواب بالکل واضح تھا: مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری نجات کے، میں تو صرف اللہ کا کلام پہنچا رہا ہوں۔ یہ تھا دنیاوی طاقت اور ایک الہی مقصد کے بیچ کا واضح فرق۔ لیکن جب یہ پیغام خفیہ حلقوں سے باہر نکلا اور عام لوگوں تک پہنچا تو اس کی ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ان کے ایمان کا شاید سب سے کڑا، سب سے سخت امتحان شروع ہو گیا۔ پورے 3 سال تک، سوچئے، 3 سال مسلمانوں اور ان کے پورے قبیلے بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، سماجی بھی، معاشی بھی۔ انہیں مکہ سے باہر شعب ابی طالب نامی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ حالت یہ تھی کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بلکتے تھے اور پتوں پر گزارا ہوتا تھا۔ اور جب یہ 3 سال کی سختیاں ختم ہوئیں تو فوراً بعد ایک ہی سال میں 2 سب سے بڑے سہارے چھن گئے۔ پہلے ان کے محافظ، ان کے چاچا ابو طالب انتقال کر گئے، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی سب سے بڑی حمایتی، ان کی ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔
اسی لیے اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ میں جب ہر دروازہ بند ہو گیا تو وہ ایک نئی امید لے کر قریب کے شہر طائف گئے، لیکن وہاں جو ہوا وہ شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف ان کا پیغام ٹھکرایا بلکہ ان پر پتھر برسائے، اتنے پتھر مارے کہ ان کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس شدید تکلیف اور بے بسی کے عالم میں انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر جو دعا مانگی وہ دل کو ہلا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، بس اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جب ہر طرف سے مایوسی تھی، جب طائف میں بھی کوئی امید نہ ملی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سارے راستے بند ہو گئے ہیں، ٹھیک اسی لمحے اللہ کی طرف سے امید کی ایک نئی کرن روشن ہوئی۔ ایک معجزاتی سفر نے ان کے ایمان کو نئی طاقت دی اور پھر ایک نئے شہر کی طرف ہجرت کا اشارہ ملا۔ یہ وہ سفر تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس واقعے کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ ایک ہی رات میں ایک معجزاتی سفر، مکہ سے یروشلم تک، جہاں انہوں نے تمام پچھلے انبیاء کی نماز میں امامت کی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ یہ سفر ان کے لیے ایک تسلی تھی، ان کے مشن کی ایک آسمانی تصدیق تھی جس نے انہیں بے پناہ روحانی قوت عطا کی۔ پھر مدینہ پہنچ کر ایک بالکل نئے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ سب سے پہلا کام کیا گیا؟ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن چیلنجز ختم نہیں ہوئے۔ بدر کی جنگ میں ایک چھوٹی سی فوج نے بڑی فوج کو شکست دی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے آسمان پر پہنچ گئے۔ پھر احد کی جنگ میں ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی جس نے عاجزی اور اطاعت کا سبق دیا، اور پھر جنگ خندق میں شہر کے گرد خندق کھود کر ایک ایسی دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی جو عرب میں پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ اسی شہر میں واپسی کا وقت آیا جہاں سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا۔ لیکن یہ واپسی انتقام کی نہیں تھی، یہ تلوار کی نوک پر نہیں تھی، یہ واپسی تھی معافی کی اور امن کی۔ ان کے ساتھ 10,000 جانثاروں کا لشکر تھا، 10,000، لیکن اس لشکر نے ایک قطرہ خون بہائے بغیر بالکل پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہو کر دکھایا۔ یہ تعداد خود اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ پیغام کتنی تیزی سے دلوں میں اتر چکا تھا۔ وہ سیدھے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی چھڑی سے ہر بت کو گراتے ہوئے یہ اعلان کیا، جاء الحق وزہق الباطل، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ صرف بتوں کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ شرک پر توحید کی حتمی فتح کا اعلان تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو اس پوری کہانی کا عروج ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے 20 سال تک ان پر ظلم کیے تھے، انہیں تکلیفیں دی تھیں، ان کے ساتھیوں کو مارا تھا، وہ سب سر جھکائے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان سب سے پوچھا، آج تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ وہ ڈرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا، آپ ایک شریف بھائی اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر جو جواب دیا گیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دینے کی، رحم کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو آخر میں ان کی زندگی سے ہمیں میراث کیا ملتی ہے؟ بہت گہرے سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں، معاف کر دینے میں ہے۔ دوسرا، مضبوطی حالات میں نہیں، مقصد میں ہوتی ہے۔ تیسرا، ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا جنہوں نے بہت برا کیا ہو، غریبوں اور کمزوروں کی خدمت کرنا، انصاف کے لیے ڈٹ جانا، اور سب سے بڑھ کے یہ یاد رکھنا کہ ہر ایک انسان کی جان قیمتی ہے۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آخر کیسے ایک اکیلے انسان کا کردار، اس کی اپنے اصولوں پر ثابت قدمی اور اس کی معاف کر دینے کی طاقت پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟